ہمارے قبلہ اعظم خواجہ پیر فقیر عبداللہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج کل کے مولویوں کی تقریر سننے سے بہتر ہے کہ تم عزیز میاں کی قوالی سن لو، وہ ایک رنگ پیدا کر دے گی۔ یہاں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا قوال گزرا ہے جو فن قوالی میں جس نے بہت بڑا نام حاصل کیا، بڑا مقام ملا، اور نہ صرف اس نے قوالی کو گایا بلکہ فلسفہ قوالی کو سمجھایا کہ یہ قوالی کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ ہمارے قبلہ عالم خواجہ فقیر عبداللہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کو بہت سنتے تھے۔ عزیز میاں قوال جو بہت ہی مشہور پاکستان میں، جس کی قوالیاں لوگ سنتے ہیں اور خالی سننے کی حد تک سنتے ہیں، سمجھنے کی حد تک تو وہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن سننے کی حد تک ہی وہ سنتے ہیں۔ تو یہ قوال جو ہے، ویسے تو قوال بہت ہیں پاکستان میں، قوالیاں کرتے ہیں، اپنا فن دکھاتے ہیں، لیکن یہ جو آدمی ہے عزیز میاں قوال جس کا نام ہے، اس کو اللہ پاک نے اپنے مرشد کے توفیل ایسا فن عطا کیا کہ یہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے جب قوالی کرنے کے لیے میں گیا تو میں داتا صاحب کے دربار کے سامنے بیٹھ کر میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں نے یہ فن کا آغاز کرنا ہے، تو وہیں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ پر آمد نازل ہونی شروع ہو گئی، اور پھر آخری دم تک وہ آمد جاری رہی۔ وہ غیبی آمد جاری شروع ہو گئی اللہ کی طرف سے، تو وہ ایسی آمد تھی نا، چلتی رہی، اور پھر وہ جب بھی کوئی شعر پڑھتا، کوئی کلام پڑھتا تو وہ کہتا تھا کہ وہ براہ راست مجھے اللہ کی طرف سے وہ آمد ہوتی ہے، اور پھر میں جنا کلام اپنا جاری رکھتا ہوں۔ تو یہ بات یہ ہے، میں نے اس لیے بات کی ہے کہ پھر اس کے بعد یہ جب مرنے لگا تو مرنے سے پہلے اس نے یہ وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری قبر جو ہے میرے مرشد کے پہلو میں بنانی ہے۔ یہ اس کی وصیت تھی، اس کی دل کی خواہش تھی، مجھے جہاں سے سارا فیض ملا ہے میں انہی کے قدموں میں جا کر جانا، میری قبر بنے۔ تو جب یہ مر گیا، ایران میں گیا قوالی کرنے کے لیے، عزیز میاں قوالی کرنے کے لیے وہاں گیا، ایران میں قوالی شروع کی۔ تو وہاں 2 دسمبر کو جب اس کی آمد ہوئی ایران میں تو قوالی کر رہا تھا، اور دوران قوالی اسے پتہ چلا اس کی حالت بگڑ گئی ہے، تو ڈاکٹروں کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا بھئی تو قوالی اب نہ گا کیونکہ تجھے کالا یرقان ہو گیا ہے۔ یہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا، لیکن اس نے جانا ان کی بات نہ سنی، یہ قوالی اپنی جاری رکھتا رہا۔ 3 دسمبر کو اس نے ایک قوالی کی، اور وہ قوالی آخری قوالی تھی، اور وہ امام حسین کی شان میں اس نے قوالی کی۔ حدیث عشق تو باؤ بس کربلا و دمشق، حدیث عشق تو بابس کربلا و دمشق۔ آخری قوالی کی اور امام حسین کی شان میں، اور اسی قوالی کے دوران حالت بگڑی، اسپتال میں لے کر گئے، اگلے دن پتہ چلا کہ وہ مر گیا۔ ایران میں مرا، ایران میں، اب وہاں ایران میں مرا، لیکن ایران سے اس کی میت کو لایا گیا اور لا کر اپنے مرشد کے پیروں میں اسے دفن کیا گیا۔ ایران میں فوت ہوا، لیکن میت لا کر پاکستان میں اپنے مرشد کے پیروں میں وہاں دفن کیا گیا، اور مرنے سے پہلے آخری قوالی گا کر گیا جو حضرت امام حسین کی شان میں ہے، کربلا کا ذکر اور کربلا کی شان، وہ فلسفہ۔ ہمارے قبلہ اعظم خواجہ پیر فقیر عبداللہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج کل کے مولویوں کی تقریر سننے سے بہتر ہے کہ تم عزیز میاں کی قوالی سن لو، وہ ایک رنگ پیدا کر دے گی۔ اور روحانیہ یہ مولویوں کی تقریر سن کر کوئی ادھر کھنچ رہا ہے، آؤ جی سیاست کی طرف، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے، ہر مولوی اپنا فلسفہ بیان کر رہا ہے، لیکن وہ عشق نبی بیان کر رہا تھا، عشق نبی کو بتا رہا تھا۔ وہ کہتا تھا سب کچھ چھوڑ دو پر اپنے دل میں عشق نبی پیدا کر لو۔